السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول زیرو بلاسٹر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 9 کی طرف۔ ویسے عمران صاحب، اس انداز کی بوٹ میں نے پہلی بار دیکھی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ ایک کرائمین ایجاد ہے اور اسے ایجاد ہوئے ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں، اور یہ کرائمین نیوی تک ہی محدود تھی، لیکن پھر سمندر سے اسمگلنگ کرنے والی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے کے لیے اسے حاصل کرنا شروع کر دیا، اور اب تقریباً ہر بڑی بین الاقوامی اسمگلنگ کرنے والی تنظیم کے پاس یہ موجود ہوتی ہے۔ میں نے بھی ایسی ایک تنظیم سے بھاری قیمت دے کر اسے حاصل کیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اس کی مشینری کو سٹارٹ کیا، اور چند لمحوں بعد یہ میزائل نما کشتی انتہائی رفتار سے سمندر کے نیچے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سکرین پر بیرونی منظر نظر آ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے اس عجیب سی بوٹ پر سفر کر رہے تھے۔ اس کی رفتار بتا رہی ہے کہ ہم بہت جلد 3 پلس پہنچ جائیں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں، صرف 1.5 گھنٹے میں، عمران نے کہا، تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد بوٹ کی رفتار آہستہ ہونی شروع ہو گئی، تو سب چونک پڑے، اور تھوڑی دیر بعد اچانک سکرین پر سرخ رنگ کی لہروں کا جال سا جلملاتا ہوا نظر آیا، تو سب چوکنا ہو گئے، لیکن بوٹ اس سے ٹکرا کر آگے نکل گئی۔ جال ویسے ہی قائم رہا۔ حیرت انگیز عمران صاحب، یہ ریڈ ریز کا جال تھا جس سے ٹکرا کر ہر چیز کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس پر اگر دوسری ریز کی تہ چڑھا دی جائے تو اس پر کوئی ریز اور اثر نہیں کرتی، چونکہ ریز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے یہ سکرین پر بھی نظر نہیں آتی، عمران نے کہا، اور اس بار سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اسٹاربر بوٹ کی رفتار گو پہلے سے کم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی رفتار کافی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد سکرین پر ایک جزیرہ نظر آنے لگ گیا۔ بوٹ اسی جزیرے کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ عمران نے اس کی رفتار پہلے سے بھی کم کر دی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے کے کٹے پھٹے ساحل کے قریب پہنچ گئے، اور پھر عمران نے ایک بڑی سی کلاڑی تلاش کر کے بوٹ اس کے اندر جا کر روک دی۔ پھر انہوں نے سروں پر ہیلمٹ پہنے اور بوٹ سے نکل کر پانی میں آ گئے۔ عمران نے بوٹ کو کلوز کر کے اسے وہیں کر دیا، اس کے بعد وہ تیرتے ہوئے اوپر سطح کی طرف اڑتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساحل پر پہنچ گئے جہاں دور دور تک پہاڑیاں اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھی، البتہ کافی فاصلے پر ایک اونچا چیکنگ ٹاور موجود تھا۔ عمران نے غوطہ خوری کا لباس اتار دیا، اس کی پیروی کرتے ہوئے باقی ساتھیوں نے بھی لباس اتار دیے۔ صفدر، اپنے بیگ سے ڈوم گیس پسٹل نکالو، عمران نے کہا، تو صفدر نے بیگ سے ایک میزائل ساخت کا پسٹل نکال کر عمران کو دے دیا، تو عمران نے اس کا رخ دور نظر آنے والے اس ٹاور کی طرف کر دیا اور ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکا سا لگا، اور اس کے ساتھ ہی پسٹل کی نال سے ایک چھوٹا سا کیپسول نکل کر اڑتا ہوا اس ٹاور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹاور کے اس حصے سے جا ٹکرایا جہاں مشینری نصب تھی۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل اطمینان بھرا سانس لیا۔ اب کیپٹن شکیل کی باری ہے، تمہارے بیگ میں ریز پسٹل موجود ہیں، وہ دو، عمران نے کہا، تو کیپٹن شکیل نے بیگ سے ایک چھوٹی نال اور لا پسٹل نکال کر ان کی طرف بڑھا دیے۔ اب سانسیں روک لو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے پسٹل کا رخ جزیرے کی طرف کر کے ٹریگر دبانا شروع کر دیا، اور پسٹل سے یکے بعد دیگرے جزیرے پر دور دور تک کافی گولیاں گری۔ عمران سانس روکے ہوئے تھا، پھر تقریباً 1 منٹ بعد اس نے آہستہ سے سانس لیا، اور گیس کا اثر ختم ہونے کا یقین ہونے پر اس نے زور سے سانس لیا، اور ساتھ ہی اس نے ساتھیوں کو بھی سانس لینے کا کہا، اور اس کے ساتھی، جن کے چہرے سانس رکنے کی وجہ سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئے تھے، زور زور سے سانس لینے لگے۔ آؤ اب، جزیرہ تو خالی ہو چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اطمینان بھرے انداز میں اس کے پیچھے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک دور سے ایک شعلہ سا چمکا، اور اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی کچھ سمجھتے اس طرح زمین پر گرا جیسے یکلخت ان کے جسموں سے توانائی غائب ہو گئی ہو، اور یہ کیفیت بھی صرف ایک لمحے کے لیے محسوس ہوئی۔
اس کے بعد عمران سے سب کے ذہن پر سے چادر تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ آخری خیال جو عمران کے ذہن میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ اس کی ساری پلاننگ ناکام ہو گئی۔ چھوٹے سے ٹاپو پر اس وقت کرنل فریدی، کیپٹن حمید اور مناظر کے ساتھ موجود تھے۔ ان سب نے غوطہ خوری کے لباس پہنے ہوئے تھے، البتہ ہیلمٹ ان کے سروں پر موجود نہ تھی۔ کرنل فریدی اپنے دوست کیپٹن حمید اور مناظر کو لے آیا تھا ساتھ۔ مناظر کے باقی ساتھیوں کو دماغ واپس بھجوا دیا گیا تھا۔ وہ ایک لانچ کے ذریعے اس چھوٹے ٹاپو پر پہنچے تھے۔ لانچ کرنل فریدی نے خود چلائی تھی اور پھر یہاں ایک کھاڑی میں اسے چھپا کر ہک کر دیا گیا تھا تاکہ واپسی پر اسے استعمال کیا جا سکے۔ کرنل فریدی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ تھا جو ریموٹ کنٹرول کی مانند تھا۔ کیپٹن حمید اور مناظر دونوں نے اپنے ساتھ سیونگ کے بیگ باندھے ہوئے تھے اور ان کے یہ واٹر پروف بیگ تھے اور ان میں انتہائی جدید اور ضروری اسلحہ موجود تھا۔ ہمیں ایک غوطہ خاری کا لباس مزید بھی لے جانا چاہیے، کیپٹن حمید نے کہا۔ کیوں؟ کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا۔ ڈاکٹر عبداللہ کو پہنا کر واپس لے آنے کے لیے، کیپٹن حمید نے جواب دیا۔ ضروری نہیں کہ ہمیں اسی راستے سے واپس آنا پڑے، اور اگر ضرورت پڑی تو وہاں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، کرنل فریدی نے جواب دیا تو کیپٹن حمید ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ کرنل فریدی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول آلے پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور چند لمحوں بعد یک لخت اس آلے پر سرخ رنگ کا ایک بلب جل اٹھا تو کرنل فریدی چوکنا ہو گیا، اور پھر جیسے ہی بلب سبز ہوا تو اس نے اس آلے کا رخ پانی کی طرف کر دیا، اس کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے آلے میں سے سرخ رنگ کی لہر سی نکل کر پانی میں غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بلب کا رنگ ایک لمحے کے لیے زرد ہوا اور پھر وہ بجھ گیا۔ کرنل فریدی نے آلے کو غوطہ خوری کے لباس کے نیچے موجود عام لباس کی جیب میں ڈالا اور تیزی سے غوطہ خوری والے لباس کی مخصوص زپ لگائی اور کیپٹن حمید اور مناظر کو ساتھ لیا اور سر پر فٹ کر کے ہیلمٹ کو سر پر فٹ کر کے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے کیپٹن حمید اور مناظر نے بھی چھلانگیں لگا دی۔ پھر تینوں پانی میں تیرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک انہیں دور سے سرخ رنگ کی لہروں کا جال تیزی سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا اور چند لمحوں بعد ان کے جسموں سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہوشیار ہو جاؤ، 2 منٹ بعد یہ جال واپس سمٹے گا اور ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا، لیکن اس کی رفتار انتہائی تیز ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، کرنل فریدی نے ہیلمٹ میں موجود ٹرانسمیٹر پر کہا۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں ورنہ جھٹکے سے ہم ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں، کیپٹن حمید کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو، جلدی کرو، کرنل فریدی نے کہا اور پھر کیپٹن حمید نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور پھر واقعی ابھی وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ ان کے جسموں کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی وہ پانی کے اندر اس قدر تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگے جیسے انہیں کسی تیز رفتار میزائل پر بٹھا دیا گیا ہو۔ انہوں نے واقعی اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رکھا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے جزیرہ قریب آتے ہوئے دکھائی دینے لگا اور پھر چند لمحوں بعد وہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے پوری قوت سے جیسے اڑتے ہوئے ایک ہی راستے میں چلے گئے۔ کرنل فریدی اندر داخل ہوا اور اس نے تیزی سے گھوم کر ان دونوں ساتھیوں کو بھی کھاڑی کے سامنے والی دیوار سے لگا کر نکالا۔ پھر کچھ دیر تک کرنل فریدی کا جسم اس کھاڑی کے اندر ہی چکر کھاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ رک گئے۔ اوہ، انتہائی خوفناک تجربہ تھا یہ، کیپٹن حمید کی آواز سنائی دی۔ ہاں، لیکن ہم بہرحال اس جزیرے پر کسی کی نظروں میں آئے بغیر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ لیکن اس کھاڑی سے باہر نکلتے ہی ہم پریس ہو جائیں گے اور وہ ہمارے خلاف حرکت میں آ جائیں گے، کیپٹن حمید نے کہا۔ نہیں، 10 منٹ کا وقفہ ہے اور ان 10 منٹوں میں ہم نے وہ کریک تلاش کرنا ہے جس کا دوسرا سرا جزیرے پر جا نکلتا ہے، کرنل فریدی نے کہا اور کھاڑی کی بیرونی طرف کو بڑھ گیا۔ کیپٹن حمید اور مناظر اس کے پیچھے تھے۔ باہر سمندر میں پہنچ کر انہوں نے تلاش شروع کر دی اور پھر تقریباً 5 منٹ بعد وہ ایک کریک میں موجود تھے۔ کریک آگے جا کر اوپر کو اٹھتا چلا جا رہا تھا اور پھر جیسے وہ اوپر اٹھتا رہا ویسے ویسے اس کے اندر موجود پانی کم ہوتا چلا گیا۔ جب وہ پانی سے باہر پہنچ گئے تو کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں نے ہیلمٹ اتار دیے، پھر پیروں میں موجود مخصوص جوتے بھی اتار دیے گئے۔ کچھ اوپر جا کر جب بالکل خشک جگہ آ گئی تو کرنل فریدی نے غوطہ خوری کا لباس بھی اتار دیا۔
اور اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ آخر یہ لباس انہوں نے ایک سائڈ پر موجود گہری جگہ میں چھپا دیا اور خود اوپر چڑھتے چلے گئے۔ اوپر تو کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، کیپٹن حمید نے کہا۔ شاید ہو، حال میں ایکس بھی لے آیا ہوں، اسے فائر کر دوں گا، اس طرح جزیرے پر موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم آسانی سے لیبارٹری میں داخل ہو کر اپنا کام کر لیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کریک کے دہانے سے نکل کر اوپر جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس جزیرے کی دائیں سائڈ پر دور ایک اوپر چیکنگ ٹاور نظر آ رہا تھا، جب کافی عمارتیں حوالے بھی نظر آ رہے تھے۔ تمہارے بیگ میں ایکسی ہے، وہ مجھے دو، کرنل فریدی نے مناظر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو مناظر نے پشت سے بندھا ہوا بیگ اتار کر اسے نیچے رکھا اور پھر اس کی زپ کھول کر اس میں بڑا سا پسٹل نکالا جس کی نال چوڑی تھی۔ یہ ایکسی پسٹل تھا جس میں ایسی بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول تھے جو کھلی فضا میں تیزی سے پھیل کر وار کرتی تھی۔ کرنل فریدی نے پسٹل لے کر اس کا رخ دوسری طرف کر کے ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ چٹک چٹک کی آوازوں سے پسٹل میں سے 4 کیپسول نکل کر عمارتوں کے قریب جا گرے تو کرنل فریدی نے انگلی ہٹا لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے سانس روک لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی بھی سانس روک چکے ہوں گے۔ اس گیس کی یہ خاصیت تھی کہ یہ انتہائی زود اثر ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً ہی ہوا میں تحلیل بھی ہو جاتی تھی، اس لیے چند لمحوں تک سانس روکنے کے بعد کرنل فریدی نے ہلکا سا سانس لیا اور جب گیس کی مخصوص بو اسے محسوس نہ ہوئی تو اس نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ یہ گیس اوپر فضا میں تو کام نہیں کرتی، اس لیے ٹاور پر موجود افراد بے ہوش نہیں ہوں گے، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، اب ہمیں جھاڑیوں کی اوٹ لے کر اس ٹاور پر پہنچنا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ جھک کر کرالنگ کے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اونچی جھاڑیوں کی وجہ سے انہیں زمین پر لیٹ کر کرالنگ نہ کرنی پڑی تھی، اس لیے ان کی رفتار خاصی تھی۔ ان کا رخ ٹاور کی طرف تھا، لیکن انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک ٹاور سے کوئی ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پلک جھپکانے میں یہ شعلہ کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کے قریب آ کر گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے تمام توانائی یکلخت ختم ہو گئی ہو اور وہ کھڑا ہو کر نیچے گرا ہی تھا کہ اس کے ذہن پر سیاہ رات پھیل گئی۔ کرنل فریدی کے ذہن میں آخری خیال یہی تھا کہ تمام تر محنت کے باوجود بہرحال اسے ہٹ کر ہی دیا گیا ہے۔ کرنل برانک اپنے مخصوص آفس میں تھا، شراب پینے اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل برانک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل برانک بول رہا ہوں، کرنل برانک نے کہا۔ جیمز بول رہا ہوں، آپریشن روم سے سر۔ دوسری طرف سے جیمز کی آواز سنائی دی تو کرنل برانک بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جیمز بغیر کسی اشد ضرورت کے فون نہیں کرتا تھا۔ کیوں کال کی ہے؟ کرنل برانک نے دوسرے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ری سیٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ باس، P3 جزیرے پر موجود تمام افراد اچانک بے ہوش کر دیے گئے ہیں اور ٹاور پر موجود افراد بھی بے ہوش ہو گئے ہیں ہونے کی اطلاع ہماری مشینری نے دی ہے۔ کیونکہ P3 کی تمام مشینری آپریٹ ہونا بند ہو گئی تھی تو ہم نے چیکنگ کی، تو اس جزیرے پر ہم نے ایک عورت اور 4 مردوں کو چیک کیا، وہ سمندر کی طرف سے آگے بڑھے چلے آ رہے تھے، چنانچہ میں نے 01 فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا ہے، جیمز نے کہا۔ تو کرنل برانک کا چہرہ حیرت کی شدت سے تقریباً مسخ سا ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ جن بھوت ہیں جو اچانک اس جزیرے پر پہنچ گئے؟ کرنل برانک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ تمام مشینری آن ہے باس، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے ہیں، جیمز نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، پھر تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ ہماری کس کمزوری کو استعمال کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ انہیں اٹھوا کر یہاں لے آؤ، بلیک روم میں زنجیروں سے جکڑ دو، لیکن سنو، انہیں اس وقت کسی صورت بھی ہوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک میں بلیک روم میں پہنچ نہ جاؤں، کرنل برانک نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ وہ پاکیشیائی منٹوں اچانک حیرت انگیز اور پراسرار آمد پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ یس باس، دوسری طرف سے جیمز کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید کرنل برانک کے اس رد عمل سے سہم گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، کرنل برانک نے
रिसीवर क्रेडल पर पटक कर मेज पर जोर जोर से मुक्के मारते हुए कहा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता चला गया। लेकिन अभी वो नॉर्मल हुआ ही था कि फोन की घंटी एक बार फिर बाज उठी और उसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल ब्रांक बोल रहा हूँ, कर्नल ब्रांक ने नॉर्मल लहजे में कहा। जेम्स बोल रहा हूँ बॉस, जेम्स ने इसी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। क्या? कर्नल ब्रांक ने चौंक कर कहा। हमारे इस जजीरे पर अचानक 3 आदमी नमूदार हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर बेहोश कर देने वाले गैस फायर की, लेकिन मखसूस गैस की यहाँ पहले से मौजूदगी की वजह से उनका ये हरबा नाकाम हो गया। वो झाड़ियों की आड़ लेकर टावर की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्हें चेक कर लिया गया और इन पर लेस फायर करके उन्हें बेहोश कर दिया गया। जेम्स ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। क्या हम नशे में तो नहीं है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कर्नल ब्रांक ने एक बार फिर फट पड़ने वाले लहजे में कहा। बॉस, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, ये तीनों अचानक ही नमूदार हो गए हैं। दूसरी तरफ से इंतहाई सहमे हुए लहजे में जवाब दिया गया। ये सब आखिर हो क्या रहा है? इस कदर हिफाजती इंतजामात जिनकी बिना पर हम 3 पर्स को नाकाबिले तस्वीर समझे बैठे थे, क्या हुआ इनका? क्या ये लोग इंसान नहीं है, माफूकुल फितरत हैं? बोलो, जवाब दो। कर्नल ब्रांक की हालत एक बार फिर खराब हो गई थी। चेहरा हैरत की शिद्दत से मसक हो रहा था और आंखें उबल कर बाहर आ गई थी। बॉस, ये तो तहकीकात करना पड़ेगी कि ये लोग कैसे यहाँ पहुंचे, जेम्स ने बुरी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। ठीक है, अभी ब्लैक रूम में पहुंचा दो उन्हें, उनकी रूह से भी हकीकत उगलवा लूंगा। कर्नल ब्रांक ने हुलक के बाल चीखते हुए कहा और इस तरह रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया जैसे सारा कसूर इस रिसीवर का हो। ये आखिर हो क्या रहा है? ये आखिर कैसे मुमकिन हो गया? अगर किसी को इसकी इतला मिल गई तो यकीनन हम सबको गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, हमारा मार्शल हो जाएगा। कर्नल ब्रांक ने एक बार फिर जोर से मुक्का मारते हुए कहा और फिर वो एक झटके से उठकर एक तरफ रखे हुए रैक की तरफ बढ़ गया जिसमें शराब की बोतलें मौजूद थी। उसने एक बोतल उठाई, उसे खोला और फिर उससे बराह रास्त मुंह से लगा लिया। तकरीबन 1/4 बोतल जब उसके हलक से नीचे उतर गई तो उसका मसक होता हुआ चेहरा दोबारा नॉर्मल हो गया। वो बोतल उठाए वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर उसने बार बार शराब पीना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब वो पूरी बोतल खाली हो गई तो उसने खाली बोतल को एक तरफ पड़ी हुई बास्केट में उछाल दिया। अब उसका चेहरा खासी हद तक नॉर्मल हो गया था। उन्हें हकीकत बताना पड़ेगी, उन्हें हर सूरत में बताना पड़ेगा। मैं उनका रेशा रेशा उधेड़ दूंगा। कर्नल ब्रांक ने ऊंची आवाज में खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बाज उठी तो कर्नल ब्रांक एक बार फिर चौंक पड़ा। आप कौन से लोग हैं? कर्नल ब्रांक ने बड़बड़ाते हुए कहा और साथ ही रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल ब्रांक बोल रहा हूँ, कर्नल ब्रांक ने तेज लहजे में कहा। जेम्स बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से जेम्स की आवाज सुनाई दी। क्या वो लोग आ गए हैं? कर्नल ब्रांक ने तेज लहजे में कहा। नहीं, अब ब्लैक के हुक्म की तामील कर दी गई है। P3 पर आने वाली एक औरत हमारे V2 जजीरे पर नमूदार होने वाले 3 मर्दों को ब्लैक रूम में पहुंचा दिया गया है, जेम्स ने कहा। तुम ऐसा करो कि उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दो और तीनों जजीरों की मुकम्मल चेकिंग कराओ और मालूम करो कि ये लोग किस तरह तमाम हिफाजती इंतजामात को दाज देकर सही सलामत यहाँ तक पहुँच जाने में कामयाब हो गए हैं। कर्नल ब्रांक ने कहा। लेकिन बॉस, इसमें से 2-3 घंटे लग जाएंगे, जेम्स ने कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर बैठे रहें और उनके मजीद साथी हमारे सरों पर सवार हो जाएं। जिन कमजोरियों से उन्होंने फायदा उठाया पहले उनका सुराग लगाओ और फिर देखते हैं कि इनके साथ क्या करना है। कर्नल ब्रांक ने तेज और तहकमाना लहजे में कहा। बॉस, हम इन पर तशद्दुद करके भी इनसे मालूम कर सकते हैं, जेम्स ने हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। नॉनसेंस, ये आम मुजरम नहीं है, इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं। हमें पहले से कुछ न कुछ मालूम होगा तो फिर हम इनसे पूछ करके कड़ियाँ हो ले सकते हैं, कर्नल ब्रांक ने वसीले लहजे में कहा। यस, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल ब्रांक ने एक बार फिर झटके से रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, इसका ख्याल है कि जैसे ही हम पूछेंगे ये टेप रिकॉर्डर की तरह बताना शुरू कर देंगे। नॉनसेंस, कर्नल ब्रांक ने फुंकारते हुए लहजे में कहा और एक बार फिर उठकर रैक की तरफ गया। फिर शायद उसने इरादा बदल दिया और बगैर शराब की बोतल उठाए वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। अब उसे जेम्स की तरफ से कॉल का इंतजार था।
इमरान के ज़हन में सनसनी का नुक्ता नमदार हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी फैलती चली गई। आंखें खोलने के बावजूद इमरान का ज़हन सोया सोया सा रहा, लेकिन फिर जिस तरह धमाका होता है उस तरह उसके ज़हन में भी धमाका सा हुआ और उसके साथ ही उसका शऊर जाग उठा। शऊर जागते ही उसे अपने बाजुओं में शदीद दर्द की लहरों का महसूस हुआ, लेकिन फिर वो जैसे ही अपने पैरों पर सीधा खड़ा हुआ उसे बाजुओं में दौड़ने वाली दर्द की तेज लहरों में कमी होती महसूस हुई और इसके साथ ही इमरान ने एक तवील सांस लिया। इसने हैरत से इधर उधर देखकर हैरान रह गया कि ये एक वसी व अरीज कमरा था जिसे टार्चिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। वहाँ कदीम और जदीद टार्चिंग के तमाम छोटे बड़े लवाजमात और मशीनरी मौजूद थी और इसका जिस्म जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके दोनों बाजुओं को ऊपर करके दीवार में मौजूद कड़ों में जकड़ा गया था, जबकि आहनी कड़ी में से जंजीरें निकालकर उसके जिस्म के गिर्द लपेट के नीचे पैरों में नस्ब करके दीवार में नस्ब कड़ों में जाकर खत्म हो रही थी, जबकि हाथों की तरह दोनों पिंडलियां भी दीवार में नस्ब कड़ों में जकड़ी हुई थी। वो समझ गया कि बेहोशी की वजह से चूंकि उसका जिस्म एक तरह लटका हुआ था, इसलिए जिस्म का तमाम बोझ बाजुओं पर पड़ा रहा था। उसकी वजह से दर्द की तेज लहरें उसके बाजुओं में दौड़ रही थी, लेकिन अब होश में आने के बाद चूंकि वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो गया था, इसलिए पड़ने वाला दबाव खत्म हो गया था। उसके साथ ही जब इसकी नजरें दाएं तरफ पड़ी तो वो इख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसके दाएं तरफ 3 आदमी उसी तरह जंजीरों में जकड़े हुए मौजूद थे और उनमें से एक कर्नल फरीदी, दूसरा कैप्टन हमीद था और जबकि तीसरा उसके लिए अजनबी था। ओह, तो मुर्शद भी यहाँ पहुंच गया, वेरी गुड, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने देख लिया था कि कर्नल फरीदी के जिस्म में भी वही आसार नुमाया थे। उसके बाएं तरफ जूलिया भी उसी अंदाज में खड़ी हुई थी और उसी अंदाज में देखकर इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। उन लोगों पर हकीकतन उसे बेहद गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों को खवातीन का एहतराम का भी ख्याल नहीं है, लेकिन जाहिर है वो फौरी तौर पर कुछ ना कर सकता था। कमरा खाली था और कमरे का अकलौता दरवाजा भी बंद था। इमरान ने कड़ों पर अपनी उंगलियां फेरनी शुरू कर दी ताकि इन कड़ों को खोल सके, लेकिन बावजूद कोशिश के वो इन कड़ों के बटनों को तलाश न कर सका। उसी लम्हे उसे कर्नल फरीदी के कर्ब की हल्की सी आवाज सुनाई दी तो इस तरह मुतवज्जे हो गया। कर्नल फरीदी का जिस्म सीधा हो रहा था। मुर्शद को अपने मुरीद खाने का वाकई बेहद ख्याल रहता है, इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। कर्नल फरीदी के जिस्म को यकलख झटका सा लगा और उसके साथ ही उसकी गर्दन इमरान की तरफ मुड़ गई। तुम इमरान, तुम और यहाँ? ओह, तो तुम भी पहले से यहाँ मौजूद हो? कर्नल फरीदी के लहजे में हैरत थी। अब ये तो पता नहीं कि पहले मुर्शद यहाँ आए या मुरीद को पहले पहुँचने की सादत हासिल हुई है। बहरहाल इस वक्त हम इकट्ठे हैं, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन ये हमें होश क्यों दिलाया गया है? क्या इसका कोई खास मकसद है? कर्नल फरीदी ने कहा। मेरा तो जिसम वैसी ही हरकत हुई है जो ऐसे लोग आमतौर पर करते हैं कि गैस से बेहोशी के दौरान तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए, क्योंकि जिस गैस से हम बेहोश हुए थे वो सुपर गैस थी और ऐसी गैस का शिकार किसी सूरत भी 72 घंटों से पहले होश में नहीं आ सकता, सिवाय इसके कि उसे तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाए। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। हमें भी जिस गैस से बेहोश किया गया था उसने पहले हमारे जिस्मों से तवानाई सलब की, फिर बेहोशी तारी हुई। कर्नल फरीदी ने कहा, लेकिन अब सोचना यह है कि उन्होंने हमें हलाक करने की बजाय बेहोश करने का तकल्लुफ क्यों किया। इमरान ने कहा, ये तो बात है, उन्होंने इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं, जबकि हम तमाम हिफाजती इंतजाम को क्रॉस करके सही सलामत जजीरे पर पहुंच गए हैं। जाहिर है इससे वो परेशान हो गए होंगे। अब वो हमसे उस बारे में पूछगछ करेंगे। कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा कि इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वक्फे से इमरान और कर्नल फरीदी के साथी होश में आ गए। वो इमरान और कर्नल फरीदी दोनों ने कड़े के बटन तलाश करने और अपने आप को आज़ाद करने की मुसलसल कोशिश जारी रखी, लेकिन उन्हें बटन मिल ना सके और ना ही वो इन जंजीरों से खुद को आज़ाद करा सके। ये रिमोट कंट्रोल कड़े हैं। अचानक सफदर ने बेख्तियार चौंकते हुए कहा, ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? इमरान ने पूछा। मैंने पूरे कड़े पर उंगलियां फेरी हैं, लेकिन कहीं बटन नहीं मिला। मैंने अपने हाथों को कड़ों से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे वाले कड़े आप लोगों के कड़ों से ज्यादा तांग हैं और सिर्फ रिमोट कंट्रोल ही इतनी ग्रिप टेक्निक से कर सकता है। जूलिया ने कहा। मिस जूलिया दुरुस्त कह रही हैं, ये वाकई रिमोट कंट्रोल कड़े हैं, कर्नल फरीदी ने कहा।
اب تو مزید کوشش کرنا ہی فضول ہے کیونکہ مرشد نے بات کی تصدیق کر دیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دوستانہ سلوک نہیں کرنا، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا۔ صفدر نے کہا، ضرور سوچو، میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، عمران نے جواب دیا۔ مس جولیا نے جب یہ بتا دیا کہ یہ کڑے ریموٹ کنٹرول ہیں تو آپ لوگوں کی عقل کیوں نہیں کام کر رہی؟ اب تو انہیں چکر دے کر ہی کھلوایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور 2 مسلح آدمی اندر داخل ہوئے، لیکن اندر داخل ہوتی وہ دونوں اس طرح اچھل پڑے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگے جیسے انہیں اپنے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تم ہوش میں آ گئے؟ سب کے سب کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتے؟ ان میں سے ایک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو میری بات سنو، اچانک جولیا نے کہا، تو وہ دونوں چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات؟ ان میں سے ایک نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ سنو، میرے ہاتھ اس انداز میں کر دو، میرے ساتھ تمام مرد ہیں، میں ان کے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتی۔ میرے ہاتھ پیچھے کر کے چکر چاہے مجھے بٹھا کر میرے دونوں ہاتھ نیچے والے کڑوں میں جکڑ دو، لیکن پلیز کچھ نہ کچھ کرو، میرے پاؤں اور جسم تو جکڑا ہوا ہے، میں بھاگ تو نہیں سکتی، پلیز۔ جولیا نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا، اس کے ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں، یہ واقعی بہت غلط بات ہے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں ان عورتوں پر اتنی جلدی رحم کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ دوسرے مسلح آدمی نے کہا، اس کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور پیر کڑوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پھر اگر اس کے ہاتھ کھل جائیں گے تو یہ کیا تیر مار لے گی؟ سنو لڑکی، میں تمہارے کڑے چوڑے کر دیتا ہوں تاکہ تمہارے ہاتھ باہر آ جائیں، لیکن تمہیں زنجیروں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول آلہ نکالا۔ پھر جولیا کے سامنے آ کر وہ کھڑا ہو گیا اور اس آلے کا رخ جولیا کے سر کے اوپر موجود کڑے کی طرف کر کے بٹن کیا اور وہ کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ کڑے کی گرپ کھل گئی اور جولیا کا ہاتھ آسانی سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد اس نے یہی کارروائی دوسرے کڑے کے ساتھ کی۔ جولیا دوسرا ہاتھ بھی آزاد ہو گیا، لیکن ان کڑوں میں موجود زنجیریں ویسی کی ویسی رہی کیونکہ کڑے کھلے نہیں تھے بلکہ چوڑے ہو گئے تھے، اس لیے جولیا کے ہاتھ ان میں سے باہر آ گئے۔ بس اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ تمہارا شکریہ، جولیا نے جواب دیا، تم مجھے مفوق الفطرت لوگ لگتے ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے کہا، میرا نام ریٹا ہے اور میرے ساتھ والے دوست کا نام براؤن ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ روشو، ہمیں ان کے ہوش میں آنے کی فوری رپورٹ کرنا ہوگی، یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، براؤن نے کہا۔ ہاں آؤ، یہ بہرحال جکڑے ہوئے ہیں، ہوش میں آنے کے باوجود یہ کچھ نہیں کر سکتے، روشو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ دروازہ ان کے حق میں بند ہو گیا تھا۔ مس جولیا نے واقعی ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ ان کے باہر جاتی کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ کڑے اگر کھلے نہ تو ایسا نہیں ہوا۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کرنل صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ اب تم آسانی سے ان زنجیروں سے نجات حاصل کر سکتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ تمہارے دائیں ہاتھ پر صفدر ہے اور بائیں ہاتھ پر تنویر، اور ان دونوں کی جیبوں کے مخصوص ابھار بتا رہے ہیں کہ ان کی جیبوں میں مشین پسٹل موجود ہے، جہاں جو کرنے سے پہلے کسی نے ہماری تلاشی نہیں لی اور تمہارے ہاتھ آزاد ہیں، تم ان میں سے کسی کی جیب سے مشین پسٹل نکال کر زنجیروں کو توڑ سکتی ہو، عمران نے کہا۔ تو جولیا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرائے۔ اوہ، میرے ذہن میں تو یہ خیال نہ آیا تھا، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے تیزی سے صفدر کی طرف ہاتھ بڑھایا کیونکہ اس کے زیادہ نزدیک تھا اور چند لمحوں بعد اس کی جیب سے واقعی مشین پسٹل نکال چکی تھی۔ بے فکر ہو کر فائر کرو، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، کرنل فریدی نے جولیا کو جھجکتے دیکھ کر کہا۔ تو جولیا نے ایک جھٹکے سے مشین پسٹل کی نال ایک کڑے کی طرف کر دیا اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز سے کڑا ٹوٹا اور اس میں موجود زنجیریں باہر نکل آئی۔ تو جولیا نے ہاتھ سے زنجیر کو دوسری طرف کر کے جسم کی گرد چکر دے کر کھولا، پھر اسے نیچے فرش پر ڈال دیا، پھر اس نے دوسرے کڑے کو بھی توڑا اور اس زنجیر کو بھی کھول دیا۔ اب وہ نیچے جھک سکتی تھی، چنانچہ اس نے پیروں کے گرد موجود دونوں کڑے بھی توڑ دیے، پھر اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ ہاروی کڑے تھے اور ہاروی کڑے دھات پر فائرنگ اثر نہیں کرتی تھی۔ پھر عمران صاحب یہ کڑے فائرنگ سے کیسے ٹوٹ گئے؟ صفدر نے کہا، یہ ہاروی نہیں ہے، یہ کراکس دھات سے بنائے جاتے ہیں، البتہ ان کی ظاہری شکل ہاروی جیسی ہوتی ہے اور یہ خصوصی طور پر بنے ہوتے ہیں۔ البتہ کراکس دھات کو فائرنگ سے آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، اور کراکس دھات اس لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اس پر
ریس اثر کرتی ہیں جبکہ ہاروی پر نہیں کرتی، عمران نے جواب دیا، جبکہ جولیا دوڑتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ اٹھا کر عمران کو بولنے سے روک دیا تو عمران سمجھ گیا کہ روشو اور براؤن آ رہے ہوں گے۔ جولیا چونکہ دروازے کے قریب تھی اس لیے اس نے ان کے قدموں کی آواز سن لی تھی۔ چند لمحوں بعد بھاری دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تو روشو اور براؤن یکے بعد دیگرے تیزی سے اندر